وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما बेशक अल्लाह ताला मोमनों से राजी हो गया जब वो एक दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसे मालूम हो गया। उसने इनके ऊपर सुकून नाजिल फरमाया और उन्हें करीबी फतह दे दी। ये 1400 सहाबा थे जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की थी और इस बात पर बैत की थी कि हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए आखिर दम तक लड़ेंगे। जबकि सहाबा जंगी लिबास में भी न थे बल्कि एहराम की चादरों में थे। जंगी सामान भी साथ न था। अपने मरकज से कई 100 मील दूर थे। जबकि कुरैश के लिए ये जगह मक्का से सिर्फ 13 मील दूर थी। हुदैबिया का और बैतुल्लाह का जो फासला है सिर्फ 13 मील का है। अल्लाह ताला ने इन सब के बारे में अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया, इसीलिए इसे बैत रिजवान कहते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस बैत में हिस्सा लिया वो हरगिज जहन्नुम में ना जाएगा। तो अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जब वो आपसे दरख्त के नीचे से बैत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल जानता था। अल्लाह ने उनके ऊपर सुकून नाजिल फरमाया
اور انہیں قریبی فتح دے دی اور بہت سے مال غنیمت جس کو وہ حاصل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے صرف 3 ماہ بعد غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو یہودیوں کا مال غنیمت میں عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. تو یہ یعنی فتح خیبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جلدی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. جب مسلمان حدیبیہ میں پڑاؤ کر کے بیٹھے تھے تو کفار کا دل تھا کہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے جنگ کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ نہ ہونے دی اور کفار کے ہاتھ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح خیبر جلدی عطا فرما دی. لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس کے علاوہ اللہ تمہیں ایک اور فتح بھی دے گا جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے، فتح مکہ، جو کہ صلح حدیبیہ سے صرف 2 سال بعد رمضان 8 ہجری میں اللہ نے عطا فرما دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے. اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. اور اگر کافر تم سے لڑائی کرتے تو وہ لازماً پیٹھیں پھیر جاتے، پھر وہ اپنے لیے دوست اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر گئے تھے، اور تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا. اگر حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہوتی تو شکست لازماً کفار کا مقدر تھی، اور وہ وہی ذات ہے جس نے مکہ کی وادی میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے ہاتھ روک دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ دے چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا تھا. حضرت انس سے روایت ہے حدیبیہ میں قیام کے دوران تنیم کے پہاڑ سے ہتھیار بند 80 نوجوانوں کا ایک لشکر آپ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلا. مسلمانوں نے ان ساروں کو زندہ گرفتار کر لیا. آپ صلح چاہتے تھے، آپ جنگ نہ چاہتے تھے. آپ نے ان تمام 80 نوجوانوں کو رہا کر دیا اور یہی اس صلح کا سبب بنا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا گیا تھا کہ وہ اپنے قربان ہونے کی جگہ کو پہنچے. مسلمان اپنے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ لائے تھے، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی بیت اللہ کو دیکھ بھی نہ پائے تھے، تو 70 اونٹ اپنے ساتھ قربان کرنے کے لیے لائے تھے. کفار نے نہ صرف مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی، بلکہ ان قربانی کے اونٹوں کو بھی وہاں نہیں پہنچنے دیا. اس لیے ان کا وہ گناہگار تو تھے ہی. اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں ایسی نہ ہوتی جن کو تم نہ جانتے تھے تو تم انہیں پامال کر دیتے، پھر تمہیں ان کی طرف سے بغیر علم کے پریشانی لاحق ہوتی. اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں جنگ ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. اگر جنگ ہو جاتی تو چونکہ مسلمانوں کو ان کا علم نہیں تھا تو ہوتا یہ کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے اور مسلمانوں کو پریشانی ہوتی کہ ہم نے اپنے بھائی بندوں کو ہی نقصان پہنچا دیا ہے. یہ حکمت تھی اس وقت لڑائی نہ ہونے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے. اگر وہ لوگ الگ ہو جاتے، وہی مسلمان مرد اور عورتیں جو ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہ جا سکے تھے، اگر وہ علیحدہ ہو جاتے تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے. جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی غیرت ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون اپنے رسول اور مومنوں پر لازم کیا اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا. بہت سے ایسے موقع آئے صلح کے دوران کہ جب مسلمان انتہائی مشتعل ہو گئے کفار کے غلط رویوں کی بنا پر. جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو سب سے پہلے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفار نے اعتراض کر دیا ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہوتا ہے.
اللہ کے رسول نے کہا چلو جی لکھو بسم اللہ اللہ کے نام سے. اس کے بعد آپ نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ کفار اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے. یہ معاہدہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان محمد رسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے. عروہ بن مسعود جو کہ عمر بن سہیل جو کہ ادھر سے معاہدہ لکھوا رہا تھا کفار کی طرف سے، اس نے اعتراض کر دیا کہ اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو تمہارا جھگڑا ہی کون تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو کہ معاہدہ لکھ رہے تھے انہیں کہہ دیا کہ رسول اللہ کو مٹا دیں. حضرت علی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سے تو نہیں مٹتا. اللہ کے رسول نے اس وقت بھی ان کو ٹھنڈا کیا، خود ان سے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ، آپ نے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. اس کے علاوہ ایک اور موقع آیا، عمر بن سہیل ہی کا بیٹا ابو جندل نام کا جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا مسلمانوں کے پاس آ گیا. بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، پورا جسم زخمی تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. مسلمانوں سے آ کر کہنے لگا تم مجھے ان کفار کے حوالے کر کے جا رہے. مسلمان اس وقت بڑے ہی جذباتی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سہیل سے کہا، وہی جو معاہدہ لکھوا رہا تھا اسی کا سگا بیٹا، ان سے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ جانے دو. وہ کہنے لگا اگر ایسا کرو گے تو یہ معاہدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ میں تمہیں اپنا حوالہ دیتا ہوں، میرے لیے اس کو اپنے ساتھ جانے دو. وہ اکڑ گیا. اس موقع پر بھی مسلمان بڑے اشتعال میں آ گئے، لیکن کفار تو اس طرح کے اشتعال میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلے اور سکون کا پابند رکھا. جب کافروں نے جاہلیت کی غیرت ٹھان لی، اصل بات ساری یہ ہے کافروں کو تکلیف کس بات کی تھی؟ کافروں کو تکلیف یہ تھی کہ جنگ خندق میں کافر بڑی بری طرح منہ کی کھا کر مسلمانوں سے واپس آئے تھے، اور انہوں نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ ہم جو اتنے ذلیل ہو کر وہاں سے آئے ہیں ہم مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے نہیں دیں گے. حالانکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی اگر ان حرمت والے مہینوں میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ جاتا تو اسے نہ روکتے تھے. اس اصول کے مطابق، اس دستور کے مطابق مسلمان بیت اللہ میں جانے کا حق رکھتے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ ذلیل ہو کر آئے تھے جنگ خندق میں، انہوں نے اس کو اپنی عزت کا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو اس سال کسی صورت بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اور اسی وجہ سے پھر مسلمانوں میں اشتعال پھیلا. کفار نے تو یہ غلط حمیت اپنی رکھ لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور سکون کا پابند رکھا، کیونکہ اگر مسلمان بھی جواب میں اشتعال میں آ جاتے تو پھر یہ معاہدہ نہ ہو پاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون مسلمانوں پر اور اپنے رسول پر نازل کیا اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور مسلمان اس بات کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے اس کا خواب سچا کر دکھایا جو کہ ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس وقت تم اپنے سر منڈوا رہے ہوگے اور اپنے بالوں کو کتروا رہے ہوگے اور تم خوف نہ کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات جان لی جو تم نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح یعنی خیبر کی فتح بھی عطا فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی اور 6 ہجری میں عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا منظور فرما لیا، تو منافقین کے علاوہ کئی مسلمانوں کو بھی یہ شبہ لاحق ہوا کہ جب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو آپ نے عمرہ کے بغیر واپس جانا کیوں قبول کیا؟ حضرت عمر کو بھی یہی تردد ہوا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں نے کب کہا تھا عمرہ اسی سال ہوگا؟ خواب تو نبی نے دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، امن کے ساتھ اپنے بال کتروا رہے ہیں، اپنے بال منڈوا رہے ہیں. تو حضرت عمر کو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ چنانچہ اگلے سال یہ خواب پورا ہو گیا. مسلمان احرام پہن کر گئے، کفار نے 3 دنوں کے لیے مکہ خالی کر دیا، مسلمانوں نے عمرہ کیا، اور اس عمرہ کو کہتے ہیں عمرۃ القضا. یہ بھی ذوالحجہ کے ہی ذی القعدہ کے مہینے میں ہی ہوا تھا. وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. اور اللہ تعالیٰ تو
गवाही देने के लिए काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने का मकसद सिर्फ एक था, क्या? तमाम दुनिया पर अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब कर दे, तमाम दीनों पर अपने दीन को गालिब कर दे। और ये मिशन पूरा हो गया। ये मिशन कब पूरा हुआ? जब मक्का फतह हो गया, लोग फौजें दर फौजें इस्लाम लाने लग पड़े, और फिर यहाँ तक मौका आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर की सुपर पावर के भी घर जाके उसका दरवाजा खटखटाया। सुपर पावर पर अल्लाह ने रोक डाल दिया था, वो अपने घरों से ना निकले, मैदानी जंग में ही ना आए। 20 दिन तक आपने इंतजार किया और ग़ज़वा तबूक से आपने वापसी इख्तियार की। तो इस तरह अल्लाह ताला ने दीनों पर भी और दुनिया पर भी आपका गलबा मुकम्मल किया। हुज्जत और अकली एतबार के दलाइल के एतबार से ये गलबा आज भी कायम है। आज भी अपने दलाइल के एतबार से दीन इस्लाम तमाम दीनों पर गालिब है और क़यामत तक गालिब रहेगा। सियासी गलबा हासिल करने की इस्तेदाद इस्लाम में मौजूद है। जब भी मुसलमान किताब और सुन्नत को थाम लें, अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएं, उन्हें सियासी गलबा भी मिल जाता है। जैसे 1000 साल तक मुसलमानों को सियासी गलबा भी हासिल रहा। आज मुसलमान सियासी तौर पर जवाल का शिकार हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की नाफरमानी है। आज मुसलमान अपने रब के साथ मुखलिस हो जाएं, आज मुसलमान अपने रब का दामन मजबूती से थाम लें, तो मैं आपको बताऊं सियासी गलबा भी हासिल हो जाएगा। बाकी जहां तक खुद दलाइल और हकायक के एतबार से इस्लाम आज भी तमाम दीनों पर गालिब है। इसीलिए आप देखते हैं कि आज इस्लाम की निशाते सानिया जो है वो यूरोप कुफर के गढ़ से हो रही है। यूरोप के लोग जो कि पढ़े लिखे हैं वो इस्लाम को उसकी इन्हीं खसूसियात की बिना पर अपने सोच समझ की बिना पर कबूल करते हैं और फिर बड़े सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं। आज यूरोप में इस्लाम जो है वो बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभर रहा है। वो वही जात है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे बाकी दीनों पे गालिब कर दे। और अल्लाह ताला तो काफी है गवाही के लिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो उसके साथ हैं काफिरों पर बड़े सख्त हैं, मोमिनों पर के लिए बड़े रहम दिल हैं। कुफार से ना दबते हैं, ना बिकते हैं, ना मरूब होते हैं, बल्कि उन्हें मरूब किए रखते हैं। ये सिफात किन की थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की। आज का मुसलमान कुफार से दबता भी है, कुफार के सामने बिक भी जाता है। हम आज तमाम मुसलमान हुक्मरान कुफार के से बिक जाते हैं अपने माल के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। तो नतीजा क्या निकलता है? वही जो आज हमें नजर आ रहा है। अल्लाह के रसूल के जो साथी थे वो कुफार के लिए बड़े सख्त थे और आपस में रहम दिल थे। आप उनको देखते हैं वो रुकू और सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजामंदी तलाश कर रहे होते हैं। उनके चेहरों पर कसरत सजदा से उनकी पिशानियों पर इम्तियाजी निशान मौजूद हैं। अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदों के चेहरों से ही पता चल जाता है कि वो किस किस्म के लोग हैं। बदमाश और फरेबी लोगों के चेहरों से भी अंदाजा हो जाता है कि ये कैसे लोग हैं। ये तो दुनिया में है, आखिरत में तो इनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। ये उनकी मिसाल तौरात में है और यही उनकी मिसाल इंजील में भी है। जैसे कि एक खेती हो जिसने अपनी कौंपल निकाली, फिर उसे मजबूत किया, फिर मोटी हुई, अपने तने पर खड़ी हो गई। इब्तदा में सिर्फ एक मुसलमान था और वो आपकी अपनी जात थी। उसके बाद आप पर ईमान लाने वाले 2 हुए, 3 हुए, और रफ्ता रफ्ता उनकी ताकत में इतना इजाफा हुआ कि ये पौधा एक तनावर दरख्त बन गया। दुश्मन इसकी कुव्वत देखकर जलते भूनते थे। और फिर यहाँ तक हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त इस्लाम एक दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत बन चुका था। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से और जिन्होंने नेक अमल किए मग़फ़िरत का वादा किया है और बड़े अजर का वादा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह हुजुरात का आगाज कर रहे हैं। हुजुरात का लुग़वी माना, हुजुरात हुजरे की जमा है। हुजुरात का लुग़वी माना है हुजरे।
इस सूरत में एक वाक़े का जिक्र आता है। बनु तमीम के कुछ लोग आपके पास आए। आप उस वक्त अपने घर में दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। उन्होंने आपको हुजरों के बाहर से पुकारा। इसी वाक़े की बेस बुनियाद पर इस सूरत का नाम हुजुरात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेशकदमी न करो और अल्लाह से डरते रहो। बिलाशुबा अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत इख्तियार करो। उनसे अलग अपनी राय दीन के मामले में इख्तियार न करो। उनसे अल्लाह और रसूल से अलग अपनी राय इख्तियार करना अल्लाह और उसके रसूल की के हजूर गुस्ताखी है, उसकी तौहीन है। और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद न करो और उसके सामने इतनी ऊंची आवाज से न बोलो जैसे कि तुम एक दूसरे के सामने बोलते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे तमाम अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाजें बुलंद करने की बिना पर दो नेक आदमी तबाह होने को थे। ये दो नेक आदमी हजरत अबू बकर और हजरत उमर थे। बनु तमीम का वफ्द 9 हिजरी में आपके पास आया और आपसे दरखास्त की कि आप उनका कोई सरदार मुकर्रर कर दें। इन दोनों में से हजरत अबू बकर ने अकरा बिन हाबिस की सरदारी का मशवरा दिया, जबकि हजरत उमर ने मुखालफत की। तो इस पर हजरत अबू बकर हजरत उमर से कहने लगे कि आप तो मुझसे इख्तिलाफ करना ही जानते हैं। हजरत उमर कहने लगे, मैं आपसे इख्तिलाफ करना नहीं चाहता, बल्कि मसलहत का तकाजा ये है। और इस इख्तिलाफ में उनकी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद हो गईं। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि जब भी रसूल के सामने बात करो तो अदब एहतराम मलहूज रखते हुए पस्त आवाज में बात करो। अल्लाह के रसूल से बात करनी हो तो अदब एहतराम के साथ बात की जाए। आपको इस तरह न पुकारा जाए जैसे आम लोगों को ऊंची आवाज से बुला लिया जाता है। आपका नाम लेकर आवाज न दी जाए। आपके करीब आके आपके नाम ले बगैर आपको या रसूलुल्लाह कहकर इंतहाई अदब एहतराम के साथ पुकारा जाए। इसी तरह आपको दूर से भी आवाज न दी जाए, आपको ऊंची आवाज भी न दी जाए और आपके एहतराम को हर लम्हा मलहूज रखा जाए। ऐसा न हो कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या आपको ऊंची आवाज से पुकारें और आपके तमाम अमाल जाया हो जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो मामला है वो ये है कि रसूल का हक मुसलमानों पर उनकी अपनी जान से भी ज्यादा है। जब आप अपने दिल में वो मोहब्बत रसूल के लिए रख रहे हैं तो इसका इजहार आपके जाहिर से भी होना चाहिए। आवाजें उनके सामने पस्त होनी चाहिए, उनसे आगे नहीं बढ़ो। हर तरह उनके अदब एहतराम को मलहूज रखो। बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नीची रखते हैं, ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने तकवे के लिए जिनका इम्तिहान ले लिया है। इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर अकल नहीं रखते, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप उनकी तरफ खुद निकल कर आते तो ये उनके लिए बेहतर था। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बनु तमीम का एक वफ्द आपके पास आया। आप उस वक्त दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे तो वो आपको हुजरों के बाहर से या मोहम्मद कहकर पुकारने लग पड़े। उस पर ये आयत उतरी कि तुम्हें चाहिए था, तुम इंतजार करते, अल्लाह के रसूल खुद आते। वैसे भी आप सोचे तो सही, अल्लाह के रसूल पर तमाम दुनिया को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। आप अपनी फौजों के सिपा सालार थे, आप चीफ जस्टिस थे, आप जो थे 5 वक्त नमाजें आपको पढ़ानी होती थी, हर वक्त आप पर वही उतरती रहती थी। आप 9 बीवियों के शौहर थे, आप बेटियों के बाप थे, आप अपनी जो मदीना की पूरी रियासत थी उसके बादशाह थे, उसके तमाम मामलात भी आपको देखने होते थे।
آپ اپنی ریاست کے جج بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی قوم کو تعلیم دینی ہوتی تھی، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہوتا تھا۔ تو اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے ساتھ اگر اللہ کے رسول آرام کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ لوگ ان کا انتظار کریں، اور وہ تھوڑی دیر اگر آرام کریں تو آرام کر کے وہ خود واپس آئیں تو تب لوگ ان سے بات کر لیں۔ تو یہ آداب، چونکہ صحابہ کو علم تھا، صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ آپ کا ان باتوں میں دھیان رکھتے تھے۔ یہ بنو تمیم کا وفد چونکہ باہر سے آیا تھا، اس لیے ان آداب کو دہرا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جاؤ۔ حضرت ابو فاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر یا فاسق کہے اور وہ کافر اور فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ اب کوئی کافر یا فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر فوراً یقین نہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر یقین کر کے تم کسی کے ساتھ رد عمل میں کوئی برا سلوک کر بیٹھو اور پھر تمہیں اس کی شرمندگی ہو۔ پہلے تحقیق کر لو، تحقیق کرنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہونا کوئی معمولی بات نہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اللہ اپنی فیصلوں سے انہیں آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اگر رسول تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو خود تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ خود تمہاری رائے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے 2 آدمیوں کی رائے آپس میں فرق ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو تمہیں مصیبت پڑ جائے گی، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم وحی کی پیروی کرو، حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو، خود حق کے پیچھے چلو۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ اللہ کے رسول تمہاری باتیں مان لیتے تو تمہارے لیے ہی نقصان دہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر و فسق کے لیے کراہت پیدا کر دی ہے اور ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پسند کرتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو اس فریق سے لڑو جو سرکشی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اب مومنوں میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں ڈانگ اڑاتے، ہمارا کیا معاملہ ہے، خود ہی معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ شریعت نے ہمیں کہا کہ اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم صلح کرا سکو تو صلح کرا دیا کرو۔ اور اس صورت میں جو ہوتا لڑائی اس طرح ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق یا دونوں فریق اپنے حق سے زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صلح کرانے والا دیکھے کہ کون سا شخص انصاف کے مطابق مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر دوسرا فریق انصاف سے زیادہ مانگ رہا ہے تو صلح کرانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ لڑائی کرنے سے ضروری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا کر لڑائی کریں، ان کو سمجھائیں، ان پہ دباؤ ڈالیں، ان سے ملنا جلنا بند کر دیں، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کر لیں جن سے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ہم اپنے حق سے زائد مانگ رہے ہیں۔ جب وہ اپنے حق پر آ جائیں، جب وہ انصاف کے ساتھ مطالبہ کرنے لگ پڑیں تو انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں کی صلح کرا دو، کیونکہ اگر ایک شخص کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے اور فوری طور پر اسے مطمئن بھی کر دیں گے
تو آج تو وہ مطمئن ہو جائے گا، 4 دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں خیال ہوگا کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے، جھگڑا پھر شروع ہو جائے گا۔ تو صلح انصاف کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، ان اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اس آیت سے تمام دنیا کے مسلمان ایک اعلیٰ اور عرفہ رشتہ اخوت میں منسلک ہو گئے۔ ایک شخص افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھا ہے، ایک شخص برطانیہ کے محلوں میں بیٹھا ہے، ایک شخص سعودی عرب کے صحراؤں میں بیٹھا ہے اور ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے۔ یہ تمام مسلمان ہونے کی وجہ سے عقیدے کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم مسلمانوں پہ رحمت فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح